جیسا دوسرا سوال جو ہے وہ فرائض نمازوں کے علاوہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بعض نفلی نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ وہ بھی ناظرین کے علم میں آ جائیں۔ صلاۃ الحاجہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، صلاۃ الحاجہ کیا چیز ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ احادیث میں سنن ترمذی جو سیاہ ستہ میں سے 6 کتابوں جو حدیث کی کتابیں ان میں سے ایک، اس میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے پڑھے جانے کا ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی دعا کرنی ہو یا کسی انسان سے کوئی ضرورت آن پڑے تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق بتایا اور اس کا نام صلاۃ الحاجت، کہ حاجت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے۔ گویا انسان کو بنیادی طور پر یہ سکھایا کہ ہر کام کے لیے انسان بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے اور چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، وہ جوتی کا تسمہ ہی ہو، اس کے لیے بھی اسے خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے۔ اگر اسے کسی انسان سے بھی کوئی کام آن پڑا ہے تو تب بھی اس کا، چونکہ ہر انسان کے دل کی، ہر انسان کے کام کی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکنا چاہیے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ پھر دعا بھی پڑھے اور اس کو دعائے حاجت کے نام سے جو نماز کی کتب ہیں، دعاؤں کی کتب ہیں، ان میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ سنن ترمذی میں پوری یہ دعا ہے، اس میں وہ جو دعا کے الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلم والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سامان چاہتا ہوں، یعنی وہ ذریعہ چاہتا ہوں جن سے تیری رحمت میرے لیے وافر ہو جائے، اور تیری مغفرت کے وسائل چاہتا ہوں۔ ہر نیکی سے وافر حصہ تجھ سے مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو سب کو بخش دے، کوئی غم نہ چھوڑ مگر اس کو دور کر دے، اور میری کوئی ضرورت نہ چھوڑ جو تیری رضا کی خاطر ہو مگر تو اسے پورا کر دے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ طریق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا، اس کی اس ضرورت کو ضرور پوری کر دیتا ہے۔ تو اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو اس کی توجہ کا جو محور اور مرکز ہونا چاہیے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے متعلقہ بات ہے تب بھی، اور بظاہر انسانوں سے تعلق ہے تب بھی، مانگنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے زہیر صاحب۔